السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بنانا ریپبلک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بنانا ریپبلک کیا ہے۔ A small country, especially in Central America, that is politically unstable and whose economy is dominated by foreign companies and depends on one export such as banana. یہ ہے بنانا ریپبلک۔ اس کو آگے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ بنانا ریپبلک کیا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات ٹی وی، سوشل میڈیا اور اخبارات پر ایک ٹرم سنی ہوگی، بنانا ریپبلک۔ یہ کیا ٹرم ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لفظ کی تاریخ کیا ہے؟ ایک ملک بنانا ریپبلک کب بنتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب آج میں دوں گا، آج کی بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا ملک ایک بنانا ریپبلک ہے یا نہیں۔ سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ویڈیو فار آل آف یو۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ سو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوں گی کہ 1870 سے پہلے امریکن عوام بنانا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے تھے، یعنی بنانا فروٹ انہوں نے اسے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ 1870 میں سب سے پہلے بنانا کو امریکن عوام کے ساتھ انٹروڈیوس کرنے والا آدمی جو تھا اس کا نام تھا لورینزو ڈو بیکر۔ یہ جہاز کا کیپٹن تھا اور بوسٹن کا رہنے والا تھا۔ وہ جہاز لے کر جمیکا جاتا اور آتا رہتا تھا۔ سفر کے دوران اس نے جمیکا میں پہلی بار کیلے دیکھے۔ جو مقامی لوگ تھے اس عجیب و غریب قسم کے پھل کو بنانا کہتے تھے اور اسے سبزی کی طرح پکا کر بھی کھاتے تھے اور ایز اے فروٹ بھی اس کو استعمال کرتے تھے وہ لوگ۔ وہ جتنا عرصہ بیکر جمیکا رہا کیلے کھاتا رہا، اور جب وہ واپسی پر بوسٹن آیا تو کیلوں کی کچھ کریٹ ساتھ لے آیا اور انہیں مقامی منڈی میں بیچ دیا۔ اور اس کے لیے حیرانگی کی سب سے بڑی بات اس کی قیمت تھی، کیونکہ امریکہ میں اس وقت جو تھی 25 سینٹ کے اندر صرف 2 سیب ملا کرتے تھے، اور اس نے امریکہ میں کیلے کو امپورٹ کر کے بہت زیادہ منافع کمایا۔ یعنی امریکن عوام جو 25 سینٹ میں صرف 2 سیب خریدا کرتے تھے، اب ان لوگوں کو 25 سینٹ میں 1 درجن کیلے ملنا شروع ہو گئے، جو کہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ظاہر ہے مارکیٹ کا ایک اصول ہوتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، تو اس وقت جو تھی کیلے کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی مارکیٹ میں، تو بیکر نے زیادہ منافع دیکھ کر کیلوں کے کاروبار میں نوکری چھوڑ لی اور کیلوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ امریکہ میں اب کیلے کی مارکیٹ تھی، لیکن یہاں پر یہ کیلا نہیں اگتا تھا، جبکہ جنوبی امریکہ کے زیادہ تر ملکوں میں یہ عام تھا۔ بیکر نے کیلے امپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اس نے تجارت سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ بیکر کو دیکھ کر دوسرے امریکی تاجر بھی بنانا بزنس میں کود پڑے، اور 1873 میں امریکہ میں ریلوے نیٹ ورک کا آغاز ہوا۔ 2 ریل جو تھے ٹائکونس، ہنری بیگس کا اور اس کے بانجے مینرسی کیت، یہ 2 کیا تھی ریل ٹائکونس تھے اوبرے۔ یہ ریل کے ساتھ ساتھ کیلے کے بزنس میں آئے اور کوسٹاریکا کے مقام پر ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ کیلے کے باغات لگوانا شروع کر دیں۔ کوسٹاریکا ایک مقام کا نام ہے، اور ان کا یہ پروجیکٹ انتہائی کامیاب رہا۔ تو یہ لوگ کیلے کے ساتھ ساتھ دوسرے پھل بھی جنوبی امریکہ سے شمالی امریکہ ایکسپورٹ کرنے لگے۔ چونکہ اس کا یہ کاروبار کامیاب رہا تو اس نے اور کاروبار بھی شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح 1870 کے آخر میں انڈسٹریل ایگریکلچرل کے نام سے نیا بزنس شروع ہوا۔ نئی کمپنی بنی اور یہ ساری کمپنی آخر میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے تحت اکٹھے ہو گئے، جس میں یہ تھی اسٹینڈرڈ فروٹ کمپنی تھی، سائمل فروٹ کمپنی تھی، یہ ساری اس یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے تحت کام کرنے لگی۔ یہ جو یونائٹڈ فروٹ کمپنی تھی آنے والے دنوں میں جنوبی امریکہ کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی ثابت ہوئی۔ یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی تھی، اس کے پاس سینکڑوں بحری جہاز تھے، اس کے ساتھ ساتھ ریل کی ذاتی پٹری تھی اس کمپنی کی، اور ذاتی فوج کی بھی مالک تھی یہ کمپنی۔ کاروبار چل رہا تھا، لیکن اس دوران جو مقامی حکومتی اور لوگ تھے انہوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ کمپنی جنوبی امریکہ کی ممالک میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنوانے لگی، اور اس کا پہلا ٹارگٹ جو تھا وہ ہنڈورس تھا۔
ہنڈورس جو تھا ایک چھوٹا سا ملک ہے لاطینی امریکہ کے اندر۔ کمپنی کے مالکان نے ہنڈورس میں ایک سیاسی جماعت جو تھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا، یعنی رجیم چینج جو کانسیپٹ ہے آج کل بہت عام ہے، اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ وہ حکومت میں آئی اور کمپنی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد اس نے پیچھے موڑ کر تک نہیں دیکھا، اور آہستہ آہستہ پوری جنوبی امریکہ میں اپنی حکومتیں بنواتی چلی گئی، اور اس کا کاروبار فروٹ اور اناج سے آگے نکلتا چلا گیا، اور اس میں بہت سی چیزیں بھی شامل ہوں، اور شراب کی سب سے بڑی سپلائر بھی بن گئی ہے۔ کمپنی پروفائل اخبارات میں آنا شروع ہوا، اور امریکی رائٹر او ہنری نے اپنی کتاب کیبیجز اینڈ کنگز میں اس کا ذکر کیا، اور 1904 میں کمپنی کے زیر اثر ممالک کو او ہنری نے بنانا ریپبلک کا نام دے دیا، اور اسی طرح دنیا میں یہ اصطلاح متعارف ہوئی، اور اب دنیا کے ہر اس ملک کو بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے جس کی وسائل انتہائی محدود اور اخراجات انتہائی زیادہ ہوں، اور اس میں آئین اور قانون کی گرفت کمزور ہو، تو اس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک، جس کی وسائل کم اور اخراجات زیادہ ہوں۔ اس سے آپ لوگوں کے ذہن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی ذہن میں آیا ہوگا، جو کہ جس نے 200 سال تک ہمارے اوپر حکومت کی تھی۔ تو اس کے بعد جب بھی آپ بنانا ریپبلک کا نام سنیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ بنانا ریپبلک کی کچھ فیچرز ہیں جو پاکستان میں بھی موجود ہیں، جیسے کہ پاور سٹرکچر ہو گیا۔ پاور سٹرکچر بہت کمزور ہے اور سینٹرلائز بھی ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کے دورے ہیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک، بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہیں، اینڈ ہیوج گیپ بٹوین رچ اینڈ پور، امیر اور غریب کے درمیان بہت ہی فاصلہ ہے۔ کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، یعنی پولیٹیشنز بہت ہی کرپٹ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا ملک اور ہماری عوام کراس روڈ پر ہے۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے پراسپیرٹی کی طرف اور دوسرا جاتا ہے بربادی کی طرف۔ اب یہ ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی ڈائریکشن کا انتخاب کرنا، اپنی بربادی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ناچنا ہے، یا پھر اپنی فیوچر جنریشن کے لیے ایک پروگریسیو اور پراسپیرٹی والا پاکستان چھوڑ کے جانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔